بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلیۃ الاولیاء میں یہ حدیث شریف مذکور ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن پاک پڑھانے پر بدلہ لے لیا، اس نے دنیا میں بدلہ لینے میں جلدی کر لی اور قیامت کے دن اس سے قرآن پاک جھگڑے گا۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا قرآن پاک پڑھانے پر اجرت لینا، تنخواہ لینا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی قرآن پاک پڑھانے پر یا ختم قرآن پاک پر اجرت لے گا، مزدوری لے گا، اس کا بدلہ لے گا، تو دنیا میں ہی اسے وہ بدلہ دے دیا گیا اور قیامت کے دن اس کو کوئی حاصل وصول نہیں ہوگا، الٹا قرآن پاک اس سے جھگڑے گا۔ تو سخت وعید ہے اس بارے میں۔ تو اب کیا جو قرآن پاک پڑھاتے ہیں، فقہ پڑھاتے ہیں، اذان دینے والے، امامت کرانے والے، کیا ان کے لیے تنخواہ لینا، اجرت لینا جائز نہیں ہے؟ تو اس کا جواب صدر الشریعہ حضرت قبلہ امجد علی اعظمی صاحب علیہ الرحمت، جنہیں صاحب بہار شریعت کہا جاتا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ متاخرین علماء نے تو تعلیم قرآن اور فقہ اور اذان دینے، امامت کرانے پر اجرت لینا جائز ہے، جبکہ متقدمین علماء نے اسی حدیث پاک کے پیش نظر تعلیم قرآن، فقہ اور اذان اور امامت کرانے والے کے لیے اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ اب جو متاخرین نے تعلیم قرآن و فقہ اور اذان دینے اور امامت کرانے پر اجرت کو جائز قرار دیا ہے، ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ ان کے پاس دلیل یہ ہے کہ سنن کبریٰ جو حضرت امام بیہقی کی کتاب ہے حدیث کی، اس میں انہوں نے یہ حدیث پاک درج فرمائی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن چیزوں پر اجرت لی جاتی ہے تو ان میں سب سے زیادہ حقدار اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ تو اس حدیث پاک کے پیش نظر متاخرین علماء نے تعلیم قرآن و فقہ اور اذان دینے اور امامت کرانے پر اجرت لینے کو جائز قرار دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ بھی لکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن پاک پڑھانے والے، فقہ کے پڑھانے والے، اذان دینے والے، امامت کرانے والے کو اگر اجرت نہ دی جائے اور اسے تنخواہ نہ دی جائے تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ اس کا پیٹ ہے، ماں باپ کی خدمت، اپنی اولاد کی خدمت ہے، تو وہ کہاں سے پوری کرے گا؟ ظاہر ہے پھر وہ پڑھنا پڑھانا بھی چھوڑ دے گا، اذان دینا، امامت کروانا بھی چھوڑ دے گا۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی مساجد بے آباد ہو جائیں گی، اور جب قرآن پاک کی تعلیم نہیں دی جائے گی، فقہ کی تعلیم نہیں دی جائے گی، اس صورت میں لوگ جو ہے وہ ان پڑھ رہیں گے اور دینی تعلیم سے ناواقف رہیں گے، جاہل رہیں گے، تو اس صورت میں بہت بڑا نقصان ہوگا دین کا بھی، اور اس طرح مساجد جو ہیں وہ بند ہو جائیں گی۔ تو اس لیے متاخرین علماء نے یہ ایک شک نکالی ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم پر بھی اجرت
لی جا سکتی ہے، فقہ کے پڑھانے پر بھی لی جا سکتی ہے، اسی طرح اذان دینے اور امامت کرانے پر بھی اجرت لی جا سکتی ہے، لیکن لینے والے کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ صاحب ہدایہ علیہ الرحمت نے اس کا بہترین حل بتایا، وہ یہ کہ جو تعلیم قرآن فقہ دینے والا ہے یا جو ہے امامت کرانے والا، اذان دینے والا ہے، اس کو یہ نیت کر کے اجرت اور تنخواہ لینی چاہیے کہ میں اپنا وقت دے رہا ہوں، یعنی وقت کے پیسے میں لے رہا ہوں۔ باقی جو پڑھایا ہے، اذان دیا، امامت کی ہے، تو اس صورت میں صرف ثواب کی نیت رکھے کہ میں اس لیے تعلیم دے رہا ہوں قرآن کی یا فقہ کی، یا اذان دے رہا ہوں، امامت کروا رہا ہوں کہ مجھے میرا رب اس کا ثواب عطا فرمائے گا اور اجر عطا فرمائے گا۔ اس میں یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ میں یہ جو کام کیا ہے اس پر جو ہے وہ تنخواہ لے رہا ہوں، اس صورت میں وہ ثواب سے محروم رہے گا۔ اور آخر میں ایک اہم بات وہ یہ کہ ختم قرآن پاک پر جو اجرت لی جاتی ہے، کچھ لوگ گھر سے جاتے ہیں ختم قرآن پاک کرنے کسی کے گھر میں، تو وہ نیت کر کے یہ جاتے ہیں چلیں وہاں پہ جائیں گے، پیسے ملیں گے، لنگر ملے گا، کپڑے ملیں گے۔ اسی طرح جو ختم کرانے والے لوگ ہیں وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ مولویان کرام آ رہے ہیں، ہم نے ان کو پیسے بھی دینے ہیں، کپڑے اور جوتے وغیرہ دینے ہیں، تو کیا ختم کرانے والوں کی یہ نیت کرنا کہ ہم نے ہر صورت میں ان کو پیسے دینے ہیں، کپڑے وغیرہ دینے ہیں، اور پڑھنے والوں کی نیت کر کے جانا کہ ہمیں پیسے ملیں گے، کھانا ملے گا، کپڑے ملیں گے، تو آیا یہ نیت درست ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں ختم قرآن پاک پر یہ نیت کر کے جانا اور ختم قرآن پاک کرانے والوں کی یہ نیت کر کے ان کو ہر صورت میں پیسے دینے ہی دینے ہیں، لنگر دینا ہی دینا ہے، تو یہ درست بات نہیں ہے۔ اس لیے جو کہیں کسی کے گھر میں قرآن پاک ختم کرنے کے لیے جائیں تو ذہن میں بالکل یہ خیال نہ لے آئیں کہ ہمیں پیسے بھی ملیں گے، یہ وہ کچھ ملے گا۔ اسی طرح ختم قرآن پاک کرانے والوں کو بھی اس قسم کی کوئی نیت نہیں کرنی چاہیے۔ اور ساتھ یہ بھی کہ اگر تعلیم قرآن اور فقہ، اذان دینے، امامت کرانے پر جو تنخواہ اور اجرت ملے، اس کے اندر نیت لینے والوں کو کیا کرنی چاہیے؟ ان کو نیت ابھی میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ کرنی چاہیے کہ میں اپنے وقت کے پیسے لے رہا ہوں۔ دینے والوں کو جو تنخواہیں دیتے ہیں ان کو کیا نیت کرنی چاہیے؟ ان کو نیت یہ کرنی چاہیے کہ ہم ان حضرات کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں تاکہ مزید جو ہے ان نیک کاموں کے اندر یہ لوگ تعلیم قرآن والے، تعلیم فقہ والے، اذان دینے والے، امامت کرانے والے جو ہے وہ آئندہ بھی اسی طرح خیر خوبی کے ساتھ یہ کام سر انجام دیتے رہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔